بتائیے یہ کیا بکواس ہے؟ 230 کروڑ روپیہ دیا گیا اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو کہ ریوو گاڑیاں نکالو اور مچھلی پلہ کھلانے لے جاؤ اپنے محبوب کو. یہ تماشا لگا. بندہ ان سے سوال پوچھے کہ پہلے وہ کھوتا گاڑی پہ جاتے تھے، یہ گھوڑا گاڑی پہ جاتے تھے، یہ ٹانگے پہ سفر کرتے تھے، یا سوراب سائیکل پہ جاتے تھے؟ پہلے بھی تو اسی طرح کی گاڑیاں تھیں. شاہ خرچیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی، اور ریاست میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر خودکشی کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے بچوں کو زہر دیتے ہیں، پھر خود میاں بیوی زہر لے کے فوت ہو جاتے ہیں، اور چیئرمین سینٹ بل لے کے آ جاتا ہے جناب اسمبلی میں کہ بھائی جان میں اپنی بیگم کے ساتھ، میں اپنے بچوں کے ساتھ جہاز میں جہاں مرضی سفر کرنا چاہوں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی گاڑیاں مجھے ملیں گی، سرونگ ہے تو ہیں ہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح مرا ہوا بیوروکریٹ، جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ بھی سوال آپ کا ہو جاتا ہے. یہ جو ریٹائرڈ ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ہیں یا یہ چیئرمین سینٹ صاحب ہیں، یہ تو کروڑوں روپے کے ہونا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ 1 کلومیٹر گاڑی چلے گی تو اتنا روپیہ میری جیب میں آئے گا. تماشا بنایا ہوا ہے. اتنے نائی موچی میرے گھر میں ہوں گے، اتنے نوکر چاکر میرے گھر میں ہوں گے، اتنے سیکیورٹی گارڈ میرے گھر میں ہوں گے. تو جناب علی، میں تو کہتا ہوں جس نے یہ بل لکھا ہے اس نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے چیئرمین سینٹ صاحب کے ساتھ. اس کو چاہیے تھا کہ یہ بھی لکھتا کہ چیئرمین سینٹ صاحب جب وفات پائیں گے تو ان کی قبر کشائی بھی ریاست کے پیسوں سے ہوگی. چیئرمین سینٹ صاحب جب وفات پائیں گے تو اس کے اوپر جو گلپاشی ہوگی وہ بھی ریاست کے پیسوں سے ہوگی. چیئرمین سینٹ صاحب کا جو سوئم پہ جامع شیری بانٹا جائے گا عوام میں، وہ بھی جو ہے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہوگا. اور پھر ستم ظریفی اس حد تک عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ کو لایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب اب آپ مجھے یہ بتائیں، آفیشل سیکریٹ ایکٹ آ گیا، اس میں امینڈمنٹ کی بات آ گئی. کل کو گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ جو غیروں کا کانا ہو وہ اٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ جناب اب کیونکہ معیشت کنٹرول میں نہیں ہے، عرب کنٹریز بھی تسلیم کر رہی ہے، تو ہم بھی جناب اگلے 5 سالوں میں اگر انہی داندوں کو حکومت دے دی جاتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب ہم اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے، اور ہم جیسا کوئی بھی بندہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور راتوں رات وہ غائب ہو جائے کسی بھی وزیر کے کہنے پہ. تو مجھے بتائیں ہمارے خاندان کس ایجنسی کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ جناب ہمارے بچے کہاں ہیں؟ آپ تو قانون بنا چکے ہیں، آپ تو قانون لے آئے اسمبلی میں. ہمارے خاندان والے عدالت میں بھی نہیں جا سکیں گے کہ جناب 90 دن تک تو آپ کسی کو بھی بغیر اریسٹ وارنٹ کے اٹھا کے غائب کر سکتے ہیں. یہ بنانا ریپبلک بنا لیا آپ لوگوں نے. یہ بدماشیاں نہیں چلیں گی. یہ ریاست پاکستان ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی ریاست ہے. یہ ماں ہوتی ہے ریاست، اور 25 کروڑ عوام کی 2% اشرافیہ کی نہیں ہے. We will prove it انشاءاللہ تعالی. ہم لوگوں نے ان بدماشیوں کو بحکم روکنا پڑے گا. اگر اس طرح چلتا رہا تو لوگ مایوس ہو جائیں گے اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اور پھر ڈرامے بازی کیا ہوتی ہے؟ کیبنٹ میں بیٹھ کے سارے وزیر کٹ پتلیوں کی طرح سائن کرتے ہیں سارے بلز پہ، ساری ڈرافٹس پہ، اور اس کے بعد جناب علی جب سینٹ میں جاتا ہے تو 1-2 مورے اپنی جماعتوں کے کھڑے کر دیا جاتا ہے کہ آپ مخالفت کر دینا تاکہ پارٹی کی عزت بھی بچ جائے اور کثرت رائے سے بل بھی منظور ہو جائے. بھئی کب تک یہ تماشے چلتے رہے؟ یہی تو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. او جی پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی، او جی نون لیگ کے فلانے سینیٹر بڑا شیر کا بچہ ہے جناب، اس نے مخالفت کر دی. مخالفت کی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا سینیٹر زرداری کے خلاف علم بغاوت بلند کرے کہ یہ بھٹو کا نظریہ نہیں ہے. پھر نون لیگ کا سینیٹر علم بغاوت بلند کرے نواز شریف کے خلاف کہ یہ کیا بدماشی مچائی ہوئی ہے. آج جو پی ٹی آئی نے پچھلے 5 سالوں میں الٹے سیدھے قراردادیں پیش کی، منظور کروائیں، آج ان کے گلے کا پھندا بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. آج لکھ لیں اگلے 5 سال پی ڈی ایم کے گلے کا پھندا وہ ریزولوشنز ہوں گی جو آج یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. ان کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے. آپ کو پھر جناب احساس دلانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا. جتنی پابندیاں میڈیا پہ لگا دی ہیں، آئے روز صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. حسنین وہ شخص ہے جو اس وقت آپ کے نیا پاکستان چینل کو چلانے والا، جس کے 32 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. حسنین وزیر آباد کا لڑکا ہے جسے آپ نے گرفتار کیا ہے. میں اس چیز کا گواہ ہوں. 3 سال پہلے جب وہ پہلی بار مجھ سے انٹرویو لینے آیا تھا تو کہتا تھا شہیر بھائی میرے ملک میں لوگ ہماری افواج پہ بکواس کرتے ہیں، شہیر بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارا بجٹ کھا جاتی ہے، ان کو جواب دیں.
ہم نے جواب دیا ان لوگوں کو جو کہتے تھے 70% بجٹ یہ کھا جاتے ہیں. ہم نے جواب دیا کہ 18% صرف بجٹ ڈیفنس کا ہوتا ہے، جس میں آرمی کا، نیوی کا، ایئر فورس کا اور اٹامک کا ہوتا ہے، اور ان میں سے فوج کا بجٹ ٹوٹل 4 سے 5% ہوتا ہے، جس میں سے 2.4% جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں واپس کر جاتے ہیں. ٹوٹل فوج کا بجٹ ہی 1.3% ہوتا ہے. فوج کو دفاع کرنے میں جتنا کردار اس نے ادا کیا تھا جسے آج اٹھایا گیا FIA کی جانب سے، اتنا شاید ہی کسی اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں نے کیا ہو. آپ کے جو یہ یوٹیوبرز ہیں بھائی جان، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مفت میں ریاست کے بیانیہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ٹی وی چینلز کو تو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دینے پڑتے ہیں، ان کو کیا دینا پڑتا ہے؟ ان کو جیلیں دیں گے. تو جو لوگ، جن لوگوں نے ہمیشہ سے پاکستان کا دفاع کیا، اس کے نظریہ کا دفاع کیا، اس کے خلاف بکواس کرنے والوں کو شٹ اپ کال دی، آپ لوگ جب ان کے ساتھ یہ کریں گے تو کل کو پاکستان کی فیور میں بولنے والا کون ہوگا؟ مجھے بتائیں. کب تک یہ چلے گا کہ ایک بندہ نواز شریف کے خلاف بات کر رہا ہے اسے اٹھا کے لے جاؤ کہ جناب اینٹی اسٹیٹ ہو گیا؟ بھی کہا کہ اینٹی اسٹیٹ؟ وہ خود اتنا بڑا پرو اسٹیٹ ہوتا تو ادھر ملک میں بیٹھا ہوا ہوتا. بھگوڑا بن کے 4 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے، پلیٹلیٹس اس کے پورے نہیں ہو رہے. حشاش بشاش وزیر اعظم صاحب پچھلے 1.5 سال سے پورے ملک کے دورے کر رہے ہیں، دنیا کے دورے کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل کو ان کی حکومت نہیں بنتی، اللہ کرے نہ بنے، تو پھر ان کے پلیٹلیٹس کا بھی مسئلہ بن جائے گا، باہر فرار ہو جائیں گے. کب تک یہ تماشا چلے گا؟ علاج کے لیے جائیں گے باہر جائیں گے، سرجریوں کے لیے جائیں گے باہر جائیں گے، بچے ان کے پڑھیں گے باہر پڑھیں گے، کاروبار ان کے ہوں گے باہر ہوں گے. تو فورن پالیسی تو آپ کی محتاج رہے گی نا پھر باہروں کی. دوسرے ممالک کی فورن پالیسی آپ کی ہمیشہ سے محتاج رہے گی. جب آپ کے بزنس وہاں پہ ہیں، جب آپ کے بچے وہاں پہ ہیں، آپ کی بیگمات وہاں پہ ہیں، آپ کے کاروبار وہاں پہ، آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کے سوئس اکاؤنٹ سارے وہاں پہ ہیں، تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہاں سے؟ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں، جالب نے بڑا اچھا کہا تھا کہ یہ لوگ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشین. یہ صرف حکومت کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں، یہ صرف ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں. باقی یہ 4 سال باہر دفعہ ہوں گے. اور آخری چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، بات یہ کہ جو مردم شماری والا شوشہ اس وقت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے چھوڑ دیا ہے نا، یہ میرے الفاظ لکھ لیں، اگر اس کے اختیار میں ہو تو یہ ڈمی گورنمنٹ، یہ بوگس لوگ، یہ بالکل بھی کسی صورت بھی انتخابات وقت پہ نہیں ہونے دیں گے. آپ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، نومبر کو بھی بھول جائیں. یہ 6 مہینے تک انتخابات کہیں بھی یہ سال تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اگر یہ مردم شماری والا شوشہ دوبارہ چھوڑا گیا تو. اور یہی ہوگا، پیپلز پارٹی فرضی قسم کی مخالفت کر جائے گی اور بعد میں کہیں گے نہیں جی وہ باقی جماعتوں کے ہاتھوں ہم مجبور ہو گئے ہیں، لیکن ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. زرداری گیمر آدمی ہے، کون نہیں جانتا، لیکن کرے گا یہی جب تک اپوزیشن کی تمام آوازوں کو دیوار میں چنوا نہیں دیا جاتا. یہ لوگ ہلکے میں اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں ہیں. پی ڈی ایم کی کوئی بھی جماعت کسی فائدہ جنازے میں جانے کے قابل نہیں ہے اپنے ووٹرز کے. لوگ دھتکار دیتے ہیں ان کو، لوگ سننا نہیں پسند کرتے ان لوگوں کو. اور پھر سب سے بڑا جو یہ ان لوگوں نے سمجھ بھی ان کو نہیں آتی کہ جناب ہم جو یہ بل پیش کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے پیش کر رہے ہیں. آپ کا یونیورسٹی بنائی جاتی ہے جناب پاک چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور میں، عجیب تماشا بنایا. تو گوادر کے لوگوں کا کام کیا ہے؟ صرف وہ ماہی گیری کریں گے، مچھلیاں پکڑیں گے؟ گوادر کے نام کی یونیورسٹی ہے، حکومت کو چاہیے اس کو بولے اگر پرائیویٹ یونیورسٹی بھی ہے تو جناب گوادر میں جا کے بناؤ، تاکہ کل کو سی پیک جہاں سے انیشیٹ ہو رہا ہے وہاں پر صرف یہ ماہی گیری کے لیے نہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہو، وہاں پہ صرف سی پیک کے کنٹینر کے ڈرائیور کے طور پہ نہ ہو، وہاں پر انجینئرز بھی ہوں ہمارے گوادر کے بلوچ لوگ. اور ابھی بھی یہ حال ہے بلوچستان کا گوادر سمیت کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر وہ سیریس ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ریفر ٹو کوئٹہ. 2 دن کا سفر کر کے کوئٹہ جائے گا، زندہ سلامت اپنے ٹی ایچ کیو میں پہنچا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئٹہ جاتے ہوئے فوت ہو جائے گا. یا ریفر ٹو کراچی کر دو اسے، 8-10 گھنٹے کا سفر طے کر کے جب کراچی جائے گا تو رستے میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا. یہ تماشا بنایا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. انڈیا آپ کا دشمن ہے، انڈیا کا پورا حق ہے کہ وہ انتہا پسندی کرے یا دہشت گردی کرے. ہم نے خالصتان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے پچھلے 1.5 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا؟ میں حکومت سے پوچھتا ہوں جوناگڑھ کے لیے کیا کیا، آسام کے لیے کیا کیا، حیدرآباد دکن کے لیے کیا کیا، تلنگانہ کے لیے کیا کیا، کیرلا کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا. بھارت میں جو موب لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، سٹیزن شپ ایکٹ آیا پورے برے صغیر کا، بھارت کا پورا مسلمان سڑکوں پہ آ گیا، ان کے لیے کون ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے.
آپ کو فرصت ملے عمران خان اور اس کی بیگم پہ مقدمے کرنے سے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. لہٰذا پاکستان کے جو 4 دن رہ گئے ہیں اس کا سوچ لیے. نہیں سوچنا چاہتے تو میں عوام سے کہتا ہوں اب ان چوروں ڈاکوؤں کے خلاف الیکشنوں میں آپ نے عالم بغاوت بلند کرنا ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی 14 اگست سے انشاءاللہ تعالی ملک گیر تحریک کا اعلان کر رہی ہے. خود مختار پاکستان کی اور پوری پاکستان کی عوام میں ہم لوگ یہ شعور بیدار کریں گے کہ ایسی ریاست بنائی جائے, ایسی حکومت کا قیام کیا جائے, محب وطن اور سیلف میڈ لوگ سامنے آئیں کہ پاکستان کے فیصلے اس ملک کے اندر ہوں, کسی انٹرنیشنل چودھری کی ہم آپ اس ملک کے فیصلے. بہت شکریہ آپ تمام بھائی. کوئی سوال کسی